مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آئے عزیزو، مقدس پاک کلام میں سے آج صبح ہم دیکھتے ہیں، مقدس پاک کلام میں سے عہد جدید میں سے مقدس پولس رسول نے جو خط افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 6 باب، اس کی 4 آیت۔ اے اولاد والوں، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے۔ آئے عزیزو، پاک روح کی رہنمائی میں آج اس آیت کو ہم سب مل کر سیکھتے ہیں۔ عزیزو، پہلے بچوں کو ہدایت کی گئی، اب اولاد والوں یعنی والدین کو نصیحت کی جاتی ہے۔ یوں توازن برقرار رکھا گیا ہے۔ اے اولاد والوں، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، یعنی بے جواز مطالبات سے، بے وجہ سختی سے اور مسلسل جھڑکنے یا روکنے ٹوکنے سے اپنے بچوں کو اشتعال نہ دو، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ تربیت کا مطلب ہے اصلاح اور درستی۔ یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی سزا کے ساتھ بھی۔ عزیزو، نصیحت کا مطلب ہے تنبیہ، آگاہی، جھڑکنا اور سرنجش کرنا۔ بچوں کی ساری تربیت خداوند میں ہونی چاہیے، یعنی خداوند کی اس مرضی کے مطابق ہو جو بائبل مقدس میں ظاہر کی گئی ہے۔ موجودہ زمانے میں کتاب مقدس خداوند کی نمائندگی کرتی ہے۔ سوزانا ویزالے 17 بچوں کی ماں تھی، ان میں جان اور چارلز ویزلے بھی شامل تھے۔ اس نے ایک دفعہ لکھا کہ جو ماں یا باپ اپنے بچہ میں خود سری کو مارنے میں محنت کرتا ہے، وہ ایک روح کو بحال کرنے اور بچانے میں خدا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ جو ماں یا باپ اس عادت پر ڈانٹ پیار کا اظہار کرتا ہے، وہ ابلیس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ وہ مذہب کو ناقابل عمل اور نجات کو ناقابل اصول بناتا ہے اور اپنی ساری قوتیں بچے کے بدن اور روح کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ جب ہم ملاکی کی کتاب اس کے 4 باب کی 6 آیت میں یہ عہد جو کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ والد صاحبان
اور بیٹوں کا دل ایک دوسرے کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ آئے اپنے بچوں کی پرورش کر کے اور ان کو درست کر کے اپنے گھروں سے اس بات کو سچ کریں۔ پرورش اور درستی میں توازن رکھ کر اپنے ایمان کو اصولوں اور پابندیوں سے ریز نہ کریں جو ہمارے بچوں کے سننے کے لیے ناممکن ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارے پیار سے پیارے بچے ہیں جن سے ہم خوش ہیں۔ نہ ہی اتنی آزادی دیں کہ بچے اپنے آپ کو نظر انداز اور یہ غیر یقینی محسوس کریں۔ آئے ہم اپنے دل ان کی طرف لگائیں اور خدا سے دعا کریں کہ ان کے دل گھر کی طرف لگائیں اور اس گھر کی طرف جو تیرے ساتھ ہے۔ عزیزو، آج صبح ہم نے اس چیلنج کو سیکھا ہے۔ آج میں ان تمام والد صاحبان سے اور والدہ سے بھی میں مخاطب ہوں۔ آئے ہم جو والدین ہیں ہم مل کر اپنے بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کریں اور انہیں غصہ نہ دلائیں، بلکہ پیار کے ساتھ ان کی پرورش کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی ایسی صلاح کریں تاکہ وہ بچے گھر کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر خدا کی محبت میں وہ قائم اور دائم ہو جائیں۔ آج ہم سب جتنے اولاد والے ہیں، ہم اپنی اولاد کو غصہ دلانے کی بجائے ہم انہیں پیار محبت کے ساتھ ان کی نصیحت، ان کی تربیت کریں تاکہ وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر پیار اور امن پیدا ہو۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ اے خداوند قادر مطلق، ابا، باپ، ہمارے سرزمین ایک لعنت کے زیر سایہ ہے، کیونکہ بہت سے والد صاحبان نے جسمانی اور روحانی طور پر اپنے بچوں کو ترک کر دیا ہے۔ برائے کرم خداوند، میں ان تمام والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں بحال کر، خاص کر والد صاحبان کو جو کہ محبت، نشوونما اور درستی کے مشکل کام کو توازن میں لائیں تاکہ ہماری سرزمین شفایاب ہو اور ہمارے بچے تیرے فضل اور محبت کو جان پائیں۔ آج میں تمام پیرنٹس کے لیے دعا کرتا ہوں، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے کلام کے مطابق چلنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ اس وقت پوری دنیا کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کو سلامت رکھ۔ میں تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ میں ان تمام کورونا کے مریضوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت خداوند مشکل میں ہیں۔ خداوند تو ان کو جلد سے جلد شفا دے، اور جو صحت یاب ہو چکے ہیں ان کے لیے شکر گزاری کر رہا ہوں، اور جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں میں ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے تسلی، تشفی، اطمینان کی دعا کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تمام بر اعظموں کی سلامتی چاہتا ہوں، سب کو سنبھال۔ اسرائیل کی، یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، بالخصوص امریکہ کی فضاؤں کو تیرے خون کے اندر کور کرتا ہوں۔ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح تمام کنٹریز کو تیرے خون کے اندر کور کر دیتا ہوں۔ اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए और सदर पाकिस्तान के लिए और तमाम वज़रा के लिए, तमाम बिशप साहबान, पास्टर साहबान, मनादों के लिए, फादर सिस्टर्स के लिए, मुबशरों के लिए जो तेरी खिदमत गुजारी का काम, कलीसियाओं के लिए बरकत चाहता हूं। जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, अगर इनमें कोई परेशान, बीमार या किसी मुश्किल में, वो परेशानी मुश्किल यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती है। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं इनके लिए, इनके घरों की बरकत की दुआ करता हूं। और मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूं जो हर रोज इस डेली डिवोशन को सुनते हैं। मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। उनके घरों से मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां जाती रहे, ताकि तमाम लोग अपने दिन का आगाज खुद बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम के वसीले से करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया, तो प्लीज इसको शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम हर एक जिंदगी में वसअत पाए, तरक्की करे, ताकि हर एक घुटना मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे झुके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।